السلام علیکم دوستو. آج کل کے تیز ترین میڈیا کے دور میں یہ کام بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا ڈرامہ یا کوئی ایسی سیریز ٹیلی کاسٹ کی جائے جو کہ دنیا کو اپنی طرف راغب کر سکے. مگر مجھے یہ حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے تمام تر واٹس ایپ اور فیس بک کے کانٹیکٹس کی ڈی پیز میں ارطغرل نامی بندے کی تصاویر دیکھیں اور مجھے تجسس ہوا اس کے بارے میں جاننے کو. اور یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم آج تک اس کی ہسٹری سے محروم رہے. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمارے اوپر مغرب کی چھاپ کچھ زیادہ تھی. جب اس کی پہلی قسط پی ٹی وی نے ٹیلی کاسٹ کی تو پہلی ہی قسط کے 3 ملین پلس ویوز دیکھنے کو ملے اور یہ نمبر ابھی بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک شور اٹھا کہ مغرب اور مصر کے کئی لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. مصر کے کئی عالموں نے اس کے خلاف فتوے دیے. یورپ اور امریکہ اس ڈرامے کو بین کرانے پہ لگے ہیں. تو میرے دل میں ایک تجسس واقعی ایک ڈیولپ ہوا کہ آخر اس ڈرامہ میں ایسا کیا ہے کہ جہاں پہ آدھی دنیا اس ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے وہاں پہ اسی دنیا کے کچھ لوگ اس ڈرامہ کو بند کرانے کے لیے بھی پوری طرح اپنی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامہ میں آخر ایسی کیا کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے ایک عالم اس دنیا کو دیکھ رہا ہے. آپ نے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام سنا ہوگا جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں. سکندر اعظم کو سکندر اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر نے اپنی نوجوانی میں ہی پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب سوچا اور اس نے کافی حد تک دنیا کو فتح کر بھی لیا. یہ ہم لوگوں کی نااہلی ہے کہ ہم لوگ اپنے حکمرانوں کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں اور ہم غیر ہیروز کو یاد رکھتے ہیں, ہم دوسرے ہیروز کو یاد رکھتے ہیں جو کہ دوسری قوموں پہ آئے تھے اور ہم اپنی قوموں کے اندر رہنے والے ان ہیروز کی مثال دینا پسند نہیں کرتے, یا شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہسٹری میں ایسے لوگ موجود تھے. نہرو نے غالباً یہ کہا تھا کہ چنگیز خان کی مثال دینے والے یہ بھول گئے کہ ان کی اپنی تاریخ میں کوئی عمر فاروق بھی تھا, کیونکہ حضرت عمر فاروق کی مثال یہ ہے کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان اس جگہ سے اپنا راستہ بدل لیتا تھا. اب حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اگر ہم سکندر اعظم کی زندگی سے اس کا ایک موازنہ کریں, اول تو ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے, لیکن اگر پھر بھی ہم دیکھیں کہ اصل سکندر کون, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق کی فتوحات سکندر اعظم کے مقابلے میں بے تحاشا حد تک زیادہ تھیں. حضرت عمر فاروق نے 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو فتح کیا وہ ایک انتہائی کم ٹائم میں فتح کیا, اور اگر اس کی پروپورشن دیکھی جائے تو سکندر اعظم کو بہت زیادہ ٹائم لگا اتنے علاقے کو فتح کرنے میں. حضرت عمر فاروق نے سکندر اعظم کے مقابلے میں ایک کثیر علاقہ فتح کیا, اور نہ صرف فتح کیا بلکہ اس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی. سکندر اعظم جہاں پہ فتح کر کے جاتا تھا پیچھے سے بغاوت کی وجہ سے وہ علاقے دوبارہ مفتوح ہو جاتے تھے, یا وہی حکومتیں دوبارہ وہاں پہ سر اٹھا لیتی تھیں. اور حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں عدل قائم کیا جو کہ سکندر اعظم نہ کر سکا. حضرت عمر فاروق نے اللہ کی عبادت کی, جبکہ سکندر اعظم زیوس جو کہ ایک مائتھولوجی کا دیوتا ہے اس کو مانتا تھا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق نے فوج کے لیے, سلطنت کے لیے, رعایا کے لیے جو بھی کیا وہ سکندر اعظم کبھی نہ کر سکا. تو اصل سکندر حضرت عمر فاروق ہیں, سکندر اعظم نہیں ہے. یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جس ڈرامہ کی ہم بات شروع کر رہے ہیں وہ ڈرامہ بھی اس لیے ہم لوگوں میں اتنا مقبول پہلے نہ ہو سکا کیونکہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے, ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے آج ایکس مین دیکھتے ہیں, ان کے لیے سپر مین, بیٹ مین, یہ سب سپر ہیروز جو مفوق الفطرت دکھائے جاتے ہیں, ان کے لیے یہی سب کچھ ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی تاریخ میں کوئی حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں جن کو ہم دکھا سکتے ہیں, جن کی باتیں بتا سکتے ہیں بیسیکلی. تو ہم ان چیزوں کو, ان پوائنٹس کو اگنور کرتے ہیں. سو ارطغرل غازی اسی ایپیسوڈ میں ایک ایسے شخص کا نام ہے جس نے اپنے زور بازو اور اپنے قوت ایمانی پہ اپنا لوہا منوایا.
آپ میں سے کئی لوگوں نے آنگن ٹیڑھا، انکہی، تنہائیاں، وارث، دھواں یہ ڈراماز دیکھے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ پی ٹی وی نے اپنی تاریخ میں سب سے بیسٹ ڈراماز جو پریزنٹ کیے ان میں یہ ڈراماز سر فہرست ہیں۔ آج کی نسل کو ان ڈراماز کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ نسل اب چونکہ یوٹیوب کے زمانے میں ہے تو وہ ان تمام تر ڈراما سے استفادہ کر سکتی ہے۔ ارطغرل غازی کوئی نیا نام نہیں ہے، لیکن میں اس کی طرف شروع میں اس وجہ سے کنونس نہ ہو سکا دیکھنے میں، کیونکہ میں نے پہلے میرا سلطان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے جو ڈرامہ آتا تھا وہ دیکھا، اور مجھے لگا جہاں پہ سلطان کا کردار بڑا ایک باوقار قسم کا دکھایا ہے، وہیں پہ اس ڈرامہ میں کچھ لوپ ہولز ہیں۔ مسلمانوں کو کافی حد تک اس میں کچھ چیزوں کو بدل کے دکھایا گیا، کچھ تاریخ کو مسخ کر کے دکھایا گیا، تو شاید اسی وجہ سے میں اس ڈرامہ کی طرف زیادہ مبذول نہ ہو سکا۔ لیکن جب میں نے اس ڈرامہ کو بیٹھ کے دیکھنا شروع کیا، پی ٹی وی نے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ لگائی، اور اس ڈرامہ کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ تو ہماری اس نسل کو ہر صورت میں دیکھنا چاہیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ ڈرامہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ جب کسی ملک کا پرائم منسٹر اپنے ملک کے نوجوانوں کو کوئی ڈرامہ دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈرامہ میں کچھ لازمی ایسا ہے جو کہ اس ملک کی نوجوان نسل کو دیکھنا چاہیے۔ سو دوستو، جب عمران خان صاحب نے اس ڈرامہ کی تعریف کی تو میرا تجسس اور بڑھا، اور میں نے اس ڈرامہ کو دیکھنا شروع کیا، اور اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید یہ وہ ڈراماز ہیں جو کہ ہمارے ٹیلی ویژنز پہ ٹیلی کاسٹ ہونے چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ ان کی تاریخ میں اصل ہیروز کون تھے۔ ہم کل کو اپنی نوجوان نسل کو ایسا ماحول دے کے نہیں مرنا چاہتے جہاں پہ ان کی نظر میں سپر ہیرو کا کانسیپٹ صرف بیٹ مین اور سپر مین تک رہ جائے۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہماری اپنی تاریخ میں حضرت عمر فاروق سے لے کے ارطغرل غازی تک بے شمار لوگ آئے جنہوں نے اس ملک کا، اس اسلام کا، ہمارے مذہب کا نام بلند کیا۔ تو دوستو، ارطغرل غازی کی پہلی ہی قسط دیکھنے کے بعد میں اس ڈرامے کا مرید ہو گیا۔ سب سے زیادہ شاید وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ڈرامے میں جو مین کردار ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے وہ آج سے پہلے کسی اور ڈرامہ میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ارطغرل غازی اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی، ان کی ذات کی، ان کی سوانح حیات کی مثال دیتا ہے، اور اس ڈرامے میں موجود باقی تمام کردار جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ تو یہ شاید اس ڈرامے کی سب سے بہترین بات تھی، جس کی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ اس ڈرامہ کو چھوڑ دینا یا اس ڈرامے کو مس کرنا ایک انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ اس ڈرامے میں جس طرح ایک غیرت مند بادشاہ اور اس کی انسان کے لیے جو محبت ہے وہ تذکرہ ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتا۔ فلاح انسانی، حب الوطنی اور ایک غیرت کا مادہ جو کہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی واضح نشانی ہمیں اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد ملتی ہے، اور یہ ڈرامہ بیسیکلی ان تینوں موضوعات کا پرچار کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح ایک باغیرت نیشن بننا چاہیے، ہمیں کس طرح فلاح انسانی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کس طرح ہمیں ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے پیار کریں۔ اس ڈرامہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے قوم کے اندر بے شمار عناصر ایسے ہیں جو کہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ منافق ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ سو یہ ڈرامہ ایک طرح سے ہماری ذات کے لیے ایک لیسن ہے، ہماری آنے والی زندگی کے لیے ایک پیغام ہے، اس کی مرمت کے لیے، اس کو دوبارہ سے
امینڈ کرنے کے لیے، اس کی ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے انتہائی بہترین چیز ہمیں اس ڈرامہ کی صورت میں میسر ہے۔ اس ڈرامہ کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس ڈرامہ کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ خواتین اپنے مکمل لباس میں، مرد اپنے جنگجو لباس میں اور اپنی داڑھی کے ساتھ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ جاذب نظر جو کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی اس میراث کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اب شاید ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامہ کے ڈائیلاگز کوٹیبل کوٹیشنز ہیں۔ اگر ہم پرانے ڈراماز جو کہ ابھی تک جن کی چھاپ ہمارے ذہن پہ موجود ہے، یا وہ فلمیں جو ہم نے دیکھیں اور ہمیں انہوں نے بڑا محسوس کیا، اگر ہمیں ان کے ڈائیلاگز یاد ہیں تو اس ڈرامہ کے الفاظ موتی ہیں۔ یہ ڈائیلاگز نہیں ہیں، یہ روز پیٹلز ہیں جن کو ہمیں چننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، ریپیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں سے خاص طور پہ ہمیں یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ سب سے اچھا ڈائیلاگ جو مجھے اس ڈرامہ میں لگا کہ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ڈائیلاگ اس ڈرامے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈائیلاگز جو اس ڈرامہ میں بولے گئے وہ بھی کوٹیبل کوٹیشنز ہیں کہ عقل اور تلوار یہ دو طاقتیں زمین پر ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی تلوار نہیں بنی جو عقل کو ہرا سکے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی اس میں بڑے خوبصورت ڈائیلاگز بولے گئے کہ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور ڈائیلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس گھوڑے کی سواری مت کرو کہ جس پر تم قابو نہ پا سکو۔ تو یہ تمام تر ڈائیلاگز ہمیں بتاتے ہیں کہ، اور یہ جو میں نے ڈائیلاگز بولے یہ صرف ان قیمتی ڈائیلاگز کا 1% بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو اس ڈرامہ کو دیکھنے سے ملیں گے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم کس مسلمانوں کی کس نسل سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ہم لوگ کیا میراث لے کے آئے ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ہمیں برتاؤ کرنا ہے۔ یورپ کا اس ڈرامہ کے خلاف جانے کا شاید ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1920 میں کیا گیا معاہدہ جس کی وجہ سے آٹومن امپائر کو ختم کیا گیا، وہ 2020 میں ایکسپائر ہوگا، تو شاید اس ڈرامہ سے کئی مسلمان دوبارہ سے کھڑے نہ ہو جائیں، دوبارہ سے ایک آٹومن امپائر کی ریکنسٹرکشن نہ کریں، کیونکہ ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ہی تھا جس نے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ہم اس ڈرامہ کو اس نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ جو بھی ہو، اس ڈرامہ میں لازمی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ میں نے بھی محسوس کیا، جو کہ تقریباً آدھی دنیا نے محسوس کیا، جو کہ ہم لوگوں کو اپنے قریب کھینچتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ارطغرل غازی جو کہ سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی تھا، کس طرح اپنے 100 خاندانوں اور 400 لوگوں کے ساتھ آیا، کس طرح اس نے خدا اور رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، کس طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ اپنی پلکوں کو جھکایا اور کس طرح اپنے ادب کا مظاہرہ کیا۔ یہ ڈرامہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور یہ ڈرامہ ہمیں نہ صرف خود دیکھنا ہے بلکہ اپنی نوجوان نسل کو دکھانا ہے اور اس کو دکھاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ ڈرامہ، اس کے کردار، اس کے ڈائیلاگز یہ ہمارے ذہن میں رچ بس جائیں، کیونکہ لٹریچر جو ہے وہ سوسائٹی سے جانا جاتا ہے، سوسائٹی لٹریچر سے جانی جاتی ہے۔ ارطغرل کے بارے میں ریٹن میٹیریل موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اس سوسائٹی کو جانتے ہیں۔ یہ جو پیس آف لٹریچر ہمیں ڈرامائی صورت میں مل رہا ہے، یہ ایک اصل ہسٹری کو پیش کیا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں کی گئی۔ تو اگر ہم اس ہسٹری کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو ہم دوبارہ سے ایز اے نیشن، ایز اے مسلم کمیونٹی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں
اور ہمارے اندر سے کئی خرافات ختم ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ویسٹ کو فالو کر کے آ گئے تھے، لیکن اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد ہم ان خرافات کو نہ صرف اوائڈ کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔ So it is my request that you should watch this drama, not only you but also your families, especially all the kids at home. So this is especially meant for those kids جنہوں نے ابھی بڑا ہونا ہے اور جنہوں نے ابھی آگے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید انفارمیشنل ویڈیوز ملتے رہیں۔